آپ کے ذریعے مخاطب ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت امریکہ میں ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کے فورم کے اوپر ان کی مختلف میٹنگز ہو رہی ہیں اور G77 اینڈ چائنا جو ایک گروپ ہے ڈیولپنگ کنٹریز کا، وہاں پر انہوں نے ایک کانفرنس جو ہے اسے ہوسٹ کیا۔ اس سے قبل بھی انہوں نے ایک یونائٹڈ نیشنز کے ہی فورم پر G77 اینڈ چائنا کی کانفرنس کو ہوسٹ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا غالباً سپٹمبر کا مہینہ تھا اور وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو کہ پاکستان کے فارن منسٹر بھی ہیں، انہوں نے پاکستان کا مقدمہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت ہی مضبوط طریقے سے وہاں رکھا، جس کے نتیجے میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو لاس اینڈ ڈیمیج کا موضوع ہے، جو ایجنڈا آئٹم ہے، وہ پھر شرم الشیخ میں کلائمیٹ چینج کی جو COP27 ہے اس میں ڈسکس ہوا۔ تو یہ ہمارے وزیر خارجہ کی انتھک محنت اور کمٹمنٹ کا نتیجہ ہے کہ آج لاس اینڈ ڈیمیج کے حوالے سے دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ کلائمیٹ چینج کے نقصانات پاکستان پر بہت سنگین شکل اختیار کر گئے ہیں، جس کے لیے اس جو ریالٹی ہے اس کو دنیا کے ڈیولپنگ نیشنز کی مدد کرتے ہوئے جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں ان کو بھی اپنا کنٹریبیوشن دینا ہوگا۔ اور اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ جو ہی ہمارے پاس غیر معمولی فلڈز آئے تو بلاول صاحب نے کمر کس لی۔ انہوں نے پاکستان کے اندر UN سیکرٹری جنرل کو بلانے میں جو کامیابی حاصل کی، اور پھر وزیر اعظم پاکستان نے جس طریقے سے اس پورے ان کے دورے کو فارن منسٹر کے ساتھ مل کر ارینج کیا، آرگنائز کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ مختصر وقت کے اندر یونائٹڈ نیشنز کی توجہ پاکستان کے ایک بڑے سنگین مسئلے کے اوپر لانا، یہ اس حکومت کی ایک کمٹمنٹ اور ان کے جو ایک پیشن ہے لوگوں کو سرو کرنے کا، اس کا نتیجہ ہے۔ اب بھی جو وہاں پر کانفرنس ہو رہی ہے اس کے اندر بھی بلاول بھٹو صاحب پاکستان کا ہی مقدمہ رکھ رہے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کا جو لاس اینڈ ڈیمیج جو کامیابی سے ہم نے دنیا کو بتایا کہ یہ ضروری فنڈ ہے اور یہ ضرورت ہے نہ صرف پاکستان کی بلکہ ہر اس ملک کی جو کلائمیٹ چینج کا شکار ہوگا لیکن اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ وہ کلائمیٹ چینج کے خطرات سے اور سنگین نتائج سے نبٹ سکے۔ تو یہ کامیابی میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف بلاول صاحب کی ہے بلکہ پاکستان کی کامیابی ہے کہ اتنے جس طریقے سے بلاول صاحب نے کام کیا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسا فارن منسٹر ہمارے پاس ہے جو دن رات محنت کر رہا ہے پاکستان کا مقدمہ عالمی سطح پر اٹھانے اور اس پر لڑنے کے حوالے سے۔ یہ تمام میٹنگز UN میں ہو رہی تھیں، پھر الگ بھی کچھ میٹنگز وہاں پر جاری تھی جہاں ممالک نے حصہ لیا اور پیس اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر انڈیا بھی پارٹیسپیٹ کر رہا تھا، بھارت بھی وہاں پر موجود تھا، اور وہاں کے جو ایکسٹرنل افیئرز کے منسٹر ہیں جو کہ فارن منسٹر ہوتے ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی حقارت انگیز، میں کہوں گی ایک بہت ہی فضول قسم کی ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دی، جس کے نتیجے میں پاکستان کے فارن منسٹر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کا جواب دیا۔ یوں تو پاکستان پیپلز پارٹی آپ بھی جانتے ہیں اور آپ اس بات کے گواہ ہیں سارے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایک موقف رکھا ہے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے تو خاص طور پر
اس پر بڑا کام کیا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے روابط کی بات پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کی ہے، بلکہ ہمارے سیاسی مخالفین نے ہم پر جو ہے توپوں کا رخ بھی کیا ہے جب ہم نے امن، دوستی، بھائی چارگی، پڑوسی ممالک کے ساتھ رشتے بہتر کرنے پر ہم نے بات کی تو ہمیں پاکستان کے اندر بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. بلکہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ صدر زرداری صاحب نے جب یہ بات کی کہ جی ہم حملہ نہیں کریں گے، ہم پہل نہیں کریں گے، تو اس پر بھی ان کو تنقید کا سامنا ہوا. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس بات کو اہم سمجھا ہے کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ روابط اچھے ہونے چاہیے اور خطے کو مضبوط کرنے کے لیے، یعنی ساؤتھ ایشیا کے ریجن کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ممالک ہیں ان کی عوام کو سہولیات کی ضرورت ہے. پاکستان میں بھی ہم غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم جو عام عوام ہے اس کی تکالیف کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح بھارت اور دیگر ممالک کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کو سہولیات کی ضرورت ہے. لہٰذا اس بات پر ہمیشہ ہم نے جو ہے وہ زور بھرا کہ آپ خطے میں جو ممالک ہیں مل کر، جیسے یورپین یونین ہے، آپ دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے کام کیا، بلاکس ہیں بڑے دنیا میں، تو کیوں نہیں ہم اس بلاک کو مضبوط کریں. لیکن اس ریجن کے اندر جو ٹھیک ہے ہمیں چیلنجز آئے ہیں بھارت کے ساتھ ماضی میں بھی، لیکن ہماری بدقسمتی میں سمجھتی ہوں یہ نہ صرف ہماری ہے بلکہ ساؤتھ ایشیا کی بدقسمتی ہے، اور اب تو میں کہوں گی یہ دنیا کی بدقسمتی ہے کہ اس وقت بھارت کے اندر ایک ایسی حکومت ہے جو صرف نفرت کو فروغ دیتی ہے، جو صرف زور، زبردستی، مار کٹائی سے لوگوں کو ہراساں کر کے اپنی طرف راغب کر رہی ہے. اور جو بلاول صاحب نے بات کی ہے یونائٹڈ نیشنز میں، وہ بات اس وزیر خارجہ یا ایکسٹرنل افیئرز منسٹر بھارت کے جنہوں نے ایک بیان دیا اس کی رسپانس میں تھا. بلاول بھٹو صاحب نے کوئی پہل نہیں کی ہندوستان کو جواب دینے میں. بلاول بھٹو صاحب نے ایک، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ حقارت بھری ایک جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا پر مبنی سٹیٹمنٹ کا بیان دیا. اور کیوں نہ دے پاکستان کسی بھی اس طریقے کی سٹیٹمنٹ کا جواب؟ پاکستان جواب دینا جانتا ہے. پاکستان وہ ملک نہیں ہے جو ایک تھپڑ کے نتیجے میں دوسرا گال آگے کرے گا. پاکستان اگر تھپڑ پڑے گا تو اس کا جواب بھی تھپڑ سے دے گا. یہ بات میں آپ کے توسط سے کلیئر کرنا چاہتی ہوں. اور اگر بھارت کا کوئی منسٹر کسی بھی فورم پر مودی سرکار کے دفاع میں اتنا اندھا ہو جائے گا کہ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ وہ ایک نیوکلیئر ملک کے لیے، پاکستان جیسے نیوکلیئر ملک کے لیے اول فول بک سکتا ہے، تو یہ اس کی غلطی ہے. میں نے کئی فورمز پہ مودی سرکار کے بھیجے گئے ڈیلیگیٹس کا مقابلہ کیا ہے، جہاں پر باقاعدہ وہی جملے کہے گئے ہیں جو اس منسٹر نے یو این میں بولا ہے، جہاں اس نے پاکستان کو ایپی سینٹر آف ٹیررزم کہا ہے. یہ ان کا ایک پروپیگنڈا ہے، یہ صرف آج نہیں ہے. ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب بھی ہم لڑتے ہیں، ہم گورنمنٹ میں ہیں تب بھی دفاع کرتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. ہمیں اپنے ملک کا دفاع بھی کرنا ہے اور ملک کے خلاف غلط پروپیگنڈا، سازش کو بے نقاب بھی کرنا ہے. یہاں ہم صرف ایک جماعت نہیں، صرف ایک حکومت نہیں، ہم پاکستانی ہو کر یہ مقابلہ کرتے ہیں. تو بلاول بھٹو صاحب نے جو رسپانس دیا وہ ایک فضول سٹیٹمنٹ کے نتیجے میں سامنے آئی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اب ہندوستان کو ایسی رسپانسز ملنی چاہیے، کیونکہ یہ جو مودی سرکار ہے یہ تو وہاں کے تمام ہندوستانیوں کی بھی جو ہے وہ نمائندہ نہ جماعت ہے نہ حکومت ہے. آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ ہم
मुख्तलिफ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिस तरीके से मोदी सरकार आम आवाम को हैंडल कर रही है, डील कर रही है, और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मुसलमान को टेररिज्म के साथ जोड़ा जा रहा है। बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत इंडिया में मुसलमान को टेररिस्ट के साथ जोड़ा जा रहा है। वहां से जो स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ने वाले मुसलमान बच्चे हैं, उनकी बाकायदा वीडियो सामने आ रही हैं कि उनके प्रोफेसर्स, उनके टीचर्स भी मुसलमान और टेररिज्म को और टेररिस्ट को एक साथ जोड़ते हैं और बच्चे वहां रोते बिलखते नजर आते हैं। हमें तो बताया गया था कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, हमें तो ये पढ़ाया गया था कि वो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जो सेक्युलर है, लेकिन जब से मोदी सरकार वहां आई है, इंडिया बाकायदा हिंदुइज्म और हिंदुत्व के नक्शो कदम पर चलता नजर आ रहा है। और ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं। क्या हुआ अगर बिलावल भुट्टो साहब ने सच बोला? क्या हुआ अगर बिलावल भुट्टो साहब ने वही बातें की आरएसएस के हवाले से जो वो खुद करते हैं हिंदुस्तान में? क्या खुद मोदी सरकार से जुड़े हुए जो इनके तमाम तर स्टूडेंट्स हैं, जिनको परेड भी कराई जाती है, बाकायदा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी इनके दिमागों में ठूसी जा रही है, और आए दिन हम देख रहे हैं कि क्या जो है मंजर हमें नजर आ रहे हैं हिंदुस्तान में। हम देख रहे हैं कि वहां मुसलमान के साथ ज्यादती है तो वहां लो कास्ट जो हिंदूज हैं उनके साथ ज्यादती है, जो दलित्स हैं उनके साथ ज्यादती है। और तो और आप सब जानते हैं कि जब ये शख्स नरेंद्र मोदी, जो आज वजीर आजम बना बैठा है हिंदुस्तान का, जब वो गुजरात का चीफ मिनिस्टर था तो गुजरात में खून बहाया गया था, खून की नदियां बहाई गई थी। किनकी? मुसलमानों के खून की। और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सच बोलते हैं तो फिर वहां पर जो नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व के जो इंतहा पसंद हैं, मैं उनको तमाम इंडियंस को नहीं कहूंगी, जो इंडिया के अंदर इंतहा पसंद मोदी सरकार से जुड़े हुए हैं और उस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वो बिलावल साहब के खिलाफ एहतजाज करते हैं, बिलावल साहब को बुरा भला कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मोदी जैसे फैशिस्ट को उस वक्त बेनकाब किया जब उनके अपने वजीर ने पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए गलत बयान दिया, और वो भी यूनाइटेड नेशंस में। सो ये अब किसी की भूल नहीं होनी चाहिए, खास तौर पे जो हिंदू इंतहा पसंद बसते हैं मोदी सरकार के नीचे, उनकी अब ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। हम हर फोरम पे मुकाबला करेंगे, हम झूठ को झूठ कहेंगे और प्रोपेगेंडा को बेनकाब करेंगे। हम ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो इनके ताने बाने सब जगह से आपको मिलते नजर आएंगे। फिर चाहे वो समझौता एक्सप्रेस पर हमला हो और उसके अंदर जो शख्स निकला हो, ये सारी बातें खुलेंगी। तो मैं सिर्फ आप लोगों के तवस्सुत से ये याद दिलाना चाहती हूं मोदी सरकार को कि आप जो दहशत अपने मुल्क में अपने लोगों पर दिखा रहे हैं, उस दहशत से हम नहीं डरेंगे, हम पाकिस्तानी नहीं डरेंगे। पाकिस्तानी कौम एक है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी और शर्जील मेमन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया।